بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ ہے جو دلوں کے حال اور خیالوں کے راز سے واقف ہے۔ سبھی سننے والوں کو میرا سلام۔ ایک دن حضرت سودا بنت زامہ خواب سے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، سکران، رات میں نے خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ وہ ہمتاً گوش ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ ہادی برحق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک میری گردن پر رکھ دیے۔ حضرت سودا نے خواب سنایا تو ان کے شوہر گویا ہوئے، کیا واقعی تم نے یہ خواب دیکھا ہے؟ ہاں، بیوی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میں اس دارِ فانی کو چھوڑ جاؤں گا اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ جاؤ گی۔ خواب کی تعبیر سن کر حضرت سودا خاموش ہو گئیں۔ چند دنوں کے بعد پھر ایک خواب دیکھا تو اپنے شوہر سے کہا، سکران، آج رات میں نے پھر خواب دیکھا ہے۔ کیا؟ سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، کیا دیکھتی ہوں کہ لیٹی ہوئی ہوں، آسمان پر چاند چمک رہا ہے، اچانک وہ ٹوٹا اور مجھ پر آ پڑا ہے۔ خواب سننے کے بعد حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، سودا، کیا تم نے ایسا ہی دیکھا ہے؟ بالکل ایسا ہی جیسے سنایا ہے۔ حضرت سودا نے جواب دیا تو بولے، اس کا مطلب ہے کہ میں بہت جلد دارِ فنا سے دارالبقا کو سدھار لوں گا اور رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح کر لیں گے۔ اسی دن حضرت سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت سودا پر کوہ غم گر پڑا اور وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس وقت ان کی عمر 50 سال یا اس سے قدرے زیادہ تھی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے ہیں۔ میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کروں گی۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میاں بیوی دونوں نہیں چاہتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تمہاری نظر میں کوئی ایسی خاتون ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بچیوں کی بہتر طور پر دیکھ بھال کر سکیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و راحت کا بھی دل و جان سے دھیان رکھے؟ حضرت عثمان بن مطعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیوی سے دریافت کیا تو وہ بولی، سودا بنت زامہ جو ہیں، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ بنت حکیم جب کام سے فارغ ہوئیں تو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں اور ادب سے بیٹھ کر عرض گزار ہوئیں، اے حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ جب سے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغ مفارقت دے گئی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکثر اداس پاتی ہوں۔ خولہ، تم ٹھیک کہتی ہو، خدیجہ غم گسار و وفادار بیوی تھی۔ گھر کا انتظام، بچوں کی نگہداشت و دیکھ بھال اور ان کی تربیت کے فرائض اسی کے سپرد تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بھی انہوں نے بڑی خدمت کی ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو جنبش دی اور فرمایا، بے شک اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں بھی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ تو بہت اہم فریضہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو یقیناً آپ کو ایک ایسی رفیقہ حیات کی ضرورت ہے جو سمجھدار، سلیقہ شعور ہونے کے ساتھ ساتھ عالی حوصلہ اور غمزار بھی ہوں، بچوں کی تربیت اچھی طرح کر سکیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام اور راحت کا بھی خیال رکھ سکیں۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت خولہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
ایک عورت ایسے ہی معاملات کو بطور احسن انجام دے سکتی ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں اس معاملے میں پیش رفت کروں۔ حضرت خولہ نے کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کون ہے وہ؟ سودا بنت زمعہ سے بہتر اور فی الحال کوئی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ نسب بھی ہیں اور اعلیٰ حوصلہ بھی۔ ترویج دین کے سلسلے میں بھی اس کی مسامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں ہے کہ اس نے اپنے خاندان اور قبیلے کے اندر لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام ہونے پر آمادہ کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت فرمانے پر حضرت خولہ نے عرض کیا اور پھر بولی، جو ہی ان کی عدت پوری ہوگی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر ان کے گھر جاؤں گی۔ خولہ بنت حکیم اور ان کے شوہر حضرت عثمان بن مطعین بہت خوش تھے کہ اس طرح ان کے محبوب آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کی طرف سے مطمئن ہونے پر اور پھر سے توحید رسالت کے مشن پر لگ جانے پر حضرت خولہ بنت حکیم انگلیوں پہ حضرت سودا بنت زمعہ کی عدت پوری ہونے کے دن گن رہی تھیں۔ پھر وہ ایک دن ان کی عدت کی مدت پوری ہو گئی۔ اس طرح حضرت خولہ بنت حکیم بے حد مسرور اور خوش تھیں، لہٰذا وہ سیدھی حضرت سودا کے والد زمعہ بن قیس کے پاس ان کے گھر تشریف لے گئیں۔ اس وقت وہ گھر پر موجود تھے۔ آپ پر سلامتی ہو۔ حضرت خولہ بنت حکیم نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا، آؤ آؤ بیٹھو، تم پر بھی سلامتی و خیر و برکت ہو۔ زمعہ بن قیس نے حضرت خولہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور پھر پوچھا، آج کیسے آنا ہوا؟ آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ حضرت خولہ بنت حکیم کے چہرے پہ بشاشت ٹپک رہی تھی۔ کہو کیا خوشخبری ہے؟ زمعہ بنت قیس نے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں آپ کے پاس آپ کی لخت جگر حضرت سودا کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اور خاندانی لحاظ سے شریف ہیں اور ہر عیب سے پاک ہیں۔ زمعہ بن قیس نے کہا تو حضرت خولہ بنت حکیم گویا ہوئیں، پھر کیا خیال ہے؟ مجھے ذاتی طور پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن سودا کی مرضی اور رائے بھی معلوم کر لیں۔ وہ زمعہ بن قیس سے اٹھ کر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں۔ اس وقت وہ بیوہ تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کو سسرال اور میکے دونوں خاندانوں میں ایک خاص مقام اور مرتبہ حاصل تھا اور زندگی کی ہر طرح کی آسائش اور آرام میسر تھا۔ ان کا بیٹا عبد الرحمن بن سکران اب جوان تھا، لہٰذا پیغام نکاح پر انہیں غور و فکر کی مکمل آزادی حاصل تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت خولہ بنت حکیم کے بارے میں معلوم تھا کہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھیں، لہٰذا ان کا خندہ پیشانی اور محبت سے استقبال کیا اور پاس بٹھایا۔ کیسے آئی ہو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی جاتی رہتی ہو، کیسے ہیں وہ؟ حضرت سودا نے دریافت کیا، میں تمہارے باپ کے پاس گئی تھی، انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ حضرت خولہ نے خوش کن انداز میں کہا، کس سلسلے میں؟ تمہاری شادی کے سلسلے میں۔ میری شادی کے سلسلے میں؟ ہاں۔ کس سے؟ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئی ہوں۔ حضرت خولہ نے بتایا تو بولی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی ہوں، وہ میرے ہادی بھی ہیں اور رہنما بھی، میرے آقا بھی ہیں اور مولا بھی، میری ذات کے متعلق انہیں کلی اختیار ہے، وہ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ حضرت سودا نے حضرت خولہ کی بات سنتے ہی بغیر توقف کے فوراً جواب دیا، حالانکہ وہ جانتی تھیں کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تنگی و کثرت ہوگی، مگر وہاں دنیا کی آسائشوں اور سر و سامانیوں کی پرواہ کسے تھی؟ یہ تو وہ مبارک ہستی تھی جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اس وقت لبیک کہا تھا
جب اسلام کو قبول کرنا موت کو دعوت دینا تھی۔ حضرت خولہ بنت حکیم نہایت خوش و خرم حضرت سودا کے گھر سے روانہ ہوئیں اور سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کی طرف رخ کیا اور انہیں جا کر بتایا۔ حضرت خولہ کے گھر سے جانے کے بعد حضرت سودا خیالات کے وہ حسین جزیروں میں کھو گئیں۔ انہیں اپنے وہ خواب یاد آ گئے جو انہوں نے اپنے خاوند حضرت سکران بن عمرو کو سنائے تھے، جس کی تعبیر میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد اس سرائے فانی سے کوچ کر جائیں گے اور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ جاؤں گی۔ ام المومنین کا جو اعزاز اور شرف انہیں ملنے والا تھا، اس کے مقابل تمام دنیا کی دولت اور اعزازات کچھ بھی نہیں۔ یہ عام عورتوں کا مقام نہیں تھا، کیونکہ رب تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، نبی کی بیویاں عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت خولہ بنت حکیم حاضر خدمت ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سودا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دے دیا ہے کہ ان کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ شوال کا مہینہ اور سن 10 نبوی تھا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہونا قرار پائی، لہٰذا تاریخ مقرر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چند اصحاب کے ہمراہ زامہ بن قیس کے گھر تشریف لے گئے۔ ام المومنین حضرت سیدہ سودا ایک سن ریز خاتون تھی۔ ان سے شادی کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کی طرف سے اطمینان ہوا تو وہ یکسوئی ہو کر تبلیغ اسلام میں مشغول ہو گئے۔ رمضان 1 ہجری میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکے کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے وہ ان کے اہل بیت کو لے آئیں۔ انشاءاللہ باقی معلومات آئندہ ہم آپ کو فراہم کریں گے۔